إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ربنا عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام جس کو ہم سب ماننے والے ہیں اور اسی مذہب اسلام پر ہم اور آپ چلنے والے ہیں، اور یہی وہ دین اسلام ہے جو انبیاء کرام کا دین رہا. اسی دین پر انبیاء کرام چلے اور اسی دین اسلام پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو دعوت دی. اسلام جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کا جو معنی ہے، یہ معنی ہے خود سپردگی کا، اپنے آپ کو جھکا دینے کا، اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام اسلام ہے. اور یہ جذبہ، جھک جانے کا جذبہ، اگر ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ہو یا اس سے آگے بڑھ کر اہل و عیال تک کو قربان کر دینے کا معاملہ ہو جائے، جان و مال کو لٹا دینے کا معاملہ آ جائے، یقیناً یہ جذبہ جو ہے دراصل عبدیت اور بندگی کے معراج ہے. اور اس زمین پر انسانوں میں سے جس گروہ نے اس عبدیت اور بندگی کے معراج کو پایا، کمال عبدیت تک جو لوگ پہنچے انسانوں میں سے، وہ اس زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، اپنی ساری خواہشات، سب کچھ قربان ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے. ذوالقعدہ، ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، ہم سلسلہ وار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، بڑی شخصیت ہے انبیاء میں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ عطا فرمائی. کہا اللہ رب العالمین نے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ مقام اور یہ مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا کردار ہے، بڑا کردار ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین کے ساتھ جو تعلق ابراہیم علیہ السلام کا تھا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کو بیان فرمایا. بلکہ اسی آیت کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اعزاز سے نوازا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے امام بنا رہے ہیں، اسی آیت کریمہ کو شروع کریں آپ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ امامت کا جو منصب، امامت کا جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ یوں ہی نہیں عطا فرما دیا اللہ رب العالمین نے، بلکہ ان کی قربانیاں تھیں، اور ان قربانیوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ایک آیت کے ایک حصے کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو جب بھی ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے کے پورے اترے. میرے بھائیوں، آج بھی دنیا کے اندر امت اسلامیہ، مسلمانوں کی جماعت اس دنیا کے اندر اپنے قدر کو، اپنے مقام اور مرتبہ کو چاہتی ہے، تو یہی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں اور یہ سب فیسلٹیز جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے آزمائش کی بھٹی سے گزرے، امتحان کی بھٹی سے گزرے، امتحانات کے دور سے گزرے، اور امتحان گاہ میں آ کر کے بیٹھے، تب اس کو کامیابی حاصل ہوگی، تب کوئی اعزاز اور مرتبہ ملے گا. بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام آزمائش کی بھٹی میں تپے، امتحان کے میدان میں اترے، امتحان دیے، آزمائش جھیلی ابراہیم علیہ السلام نے. وہ تمام واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا. فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپناؤ. اگر تم اس دنیا کے اندر، تمہارے اندر اسوہ ابراہیمی پائی جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ابراہیم علیہ السلام کا کردار اگر تمہاری زندگی میں ہے، اگر تم ابراہیمی بنو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلندی عطا فرمائے گا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بلندی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ تم کو یہ بلندی حاصل کرے گا. ابراہیمی بننا پڑے گا، ابراہیمی کردار اپنانا پڑے گا. واقعات سننا بڑی بات نہیں ہے، واقعات سے درس حاصل کرنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا، یہ اہم بات ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو قصے اور جو واقعات ہم قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ یہ عبرت ہے، نصیحت ہے لوگوں کے لیے، عبرت کے لیے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہم اسوہ ابراہیمی کو اپنائیں. وقت مختصر ہے، چند ایک صفات کا میں ذکر کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جن صفت کو اپنانے کے بعد، جس کردار کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، ایک امت بنا دیا، اپنا خلیل بنا لیا اللہ رب العالمین نے، وہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ
وما كان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کئی جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا اور آج کے دور میں ابراہیمی فیض کا نعرہ لگانے والے بعض ممالک اور بعض جو ہے تو یعنی کہ شاطر اور عیار لوگ جو ابراہیمی فیض کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، جبکہ بتوں کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، بت پرست گھر، بت پرست باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام، اللہ آپ اندازہ لگا لے اس گھر میں پیدا ہوئے، اس ماحول میں پیدا ہوئے، اس سماج میں رہے سہے پلے بڑے، سب کچھ اسی بت پرستی کے ماحول میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، وہ موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، پوری زندگی ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے میں کبھی کوئی رکاوٹ آئی تو آپ رکے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں ہٹے، پیچھے بھی نہیں ہٹے ابراہیم علیہ السلام، باپ کو دعوت دی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ پڑھے پوری آیات، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ڈائلوگ، وہ خطاب جو اپنے باپ سے کیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ خطاب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یہ تمام کی تمام توحیدی کلمات ہیں، اور اسی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کو گھر سے نکالا گیا، ماحول سے نکالا گیا، سماج و سوسائٹی سے نکالا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا، دہکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ملک بدر کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ چلو آج پریشانی کے عالم ہے، پریشانی زیادہ ہو رہی ہے، اب تو اکیلے تھے، تنہا معاملہ تھا، اکیلے زندگی تھی، چلو بات تو ٹھیک تھی، توحید کی دعوت دیتے تھے، پریشانیاں جھیل لیتے، لیکن اب تو بیوی بھی آ گئی ہے، اب تو بیوی بھی آ گئی ہے، اب تو فیملی والا ہو گیا ہوں، اور اب تو بچے بھی ہو گئے ہیں، بال بچے دار ہو گیا ہوں، کبھی کوئی کمپرومائز والا معاملہ ہو جائے، چلو کوئی ظلم نہ ہو، ہمیں یہاں رہنے دے دے، آسانی کے ساتھ رہ لے، تھوڑا کمپرومائز تو کر لے شرک کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے آئندہ کل ہندوستان، پاکستان، دیگر ممالک میں ہم جو ہے نا بر صغیر اور دیگر ممالک میں مسلمان جو ہے اسی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کریں، جانوروں کی قربانی، اور جانوروں کے حلقوم پر چھری رکھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہم یہ کلمہ کہتے ہیں جس میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اقرار کرتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں ہم نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ اپنے اس وعدے میں ہم کتنے سچے ثابت ہو رہے ہیں، ہم کتنے سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام موحد بلکہ موحد کے امام تھے ابراہیم علیہ السلام،
اور آج ہماری زندگی کے اندر کتنے شرکیات پائے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مصائب آئی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا. آج ہمارے سامنے تھوڑی سی مصیبت آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بخار نہیں چھوٹ رہا ہے، ڈاکٹر دوا دے رہے ہیں، 6 دن 7 دن، ڈاکٹر کہتا ہے وائرل فیور ہے، 5 دن کے بعد چلا جائے گا. 5 دن انتظار کیا، 6 دن 7 دن 8 دن، اب چلے کسی مولوی کے پاس، کوئی گنڈا دے دے اس کو، کوئی تعویذ دے دے، کوئی تعویذ لٹکا دے اس کے گلے پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے پیر میں کوئی کالا دھاگا باندھ دے. یہ عقیدہ ہمارا ہے. اس عقیدے کو رکھنے کے بعد ہم جانوروں کے حلقوم پر چھری رکھ کر یہ کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کتنی بڑی جھوٹ ہے اور کس قدر جھوٹی بات ہے، یہ ہم اس کا اندازہ لگا لیں. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. یہ پہلی خوبی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اگر آج ہم ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو ابراہیمی کردار کو اپنانا پڑے گا، ابراہیمی کردار کو اپنانا پڑے گا. اور دنیا کے اندر آپ کا شور ہوگا، آپ کو غلغلہ ہوگا، روب ہوں گے، آپ کے دبدبہ ہوگا آپ کا. دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی اگر آپ کے پاس توحید ہوگا. تو دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو پریشان کرے اگر آپ موحد ہے، توحید ہے تو. ہاں، اگر ابتلا ہے اور آزمائش ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پوری زندگی ہم اسی طریقے سے در در کی ٹھوکر کھاتے رہیں گے. ہم ذلیل ہوں گے، ہم رسوا ہوں گے، کیونکہ ہمارے اندر توحید باقی نہیں ہے. ہم نے شرک کو اپنایا، شرکیہ عقیدہ ہمارے پاس ہے، شرکیہ اعمال ہمارے پاس ہیں، شرکیہ کردار ہمارے پاس ہے. یہ تمام شرکیہ عقائد رکھنے کے باوجود ہم سال میں جانوروں کی قربانی کریں اور ہم کہیں کہ ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کر دیا ہے. میرے بھائیو، یہ ممکن نہیں ہے، نہیں یہ ممکن ہی ہے. سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیمی کردار کو اپنائیے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے، اور وہ ملت توحید پر قائم ابراہیم علیہ السلام کی ملت. یہ پہلی خوبی. آگے بڑھیں. دوسری خوبی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آپ غور کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار پر ہم غور کریں گے اور ہماری زندگی کیسی ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی خوبی بتائی ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کہا جاتا ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے رب کہتے اسلم، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، فرما برداری کرو. قال اسلمت لرب العالمین، کہتے جھک کے اللہ رب العالمین کے سامنے، دو جہاں کے رب کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دینا. یہی اسلام کا مطلوب اور مقصود ہے مسلمانوں سے، کہ مسلمان اس کے سامنے جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھکا دے اپنے آپ کو. یہاں اگر مگر چوں چرا، باپ دادا، رشتہ دار اور یہ ساری باتیں نہیں آنی چاہیے. یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خوبی تھی، جو کردار تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ نے کہا جھک جاؤ، ابراہیم علیہ السلام جھک گئے اپنے رب کے سامنے. کچھ نہیں دیکھا، رات کی تاریکی نہیں دیکھی، دوپہر کی دھوپ نہیں دیکھا آپ نے، تپتے ہوئے صحرا نہیں دیکھا آپ نے، بے آب و گیا وادی نہیں دیکھی آپ نے، اور وہ اولاد لخت جگر نور نظر، جو بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، اس بیٹے کو نہیں دیکھا کہ اب کیا ہوگا میرا، اگر اسے میں قربان کر دوں گا تو زندگی کیسے گزرے گی میری. کچھ نہیں دیکھا، رب کا حکم ہے، قبول کر لینا ہے اس کو. سمعنا و اطعنا، یہی تو مومن کا شیوا. مومن کے سامنے جب اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی. یہ سمعنا و عصینا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، غیروں کی عادت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دیکھ کے ذرا غور کریں گے تھوڑی دیر ٹھہر کر کے. ہم صرف ایک مثال لیتے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، اگر مثالیں دوں تو کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ ساری مثالیں ہمارے سر کو شرم سے جھکا دے گی ہمارے لیے. ہم صرف ایک مثال لیتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں شادی بیاہ کا ماحول، یہ شادی بیاہ کا معاملہ، شادی بیاہ نکاح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب النکاح موجود ہے، کتاب النکاح کے نام سے باب موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ آپ کے نکاح کا طریقہ کیا تھا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں اس چیپٹر میں، اس باب کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے شادی بیاہ کو دیکھیں، کتنے خرافات ہمارے یہاں ہیں، کتنی چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ نکاح کے نام پر ہم شادی کے کارڈ بھی چھپواتے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ حدیث کے نکاح من سنتی، لیکن اعمال ہمارے دیکھیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ جس طریقے سے آج خرافات ہو رہا ہے، فحاشیت مسلمانوں کی شادی بیاہ میں ہو رہی ہے۔ ہال کے اندر دیکھیں مکس گیدرنگ، مرد عورت ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، مکس گیدرنگ مسلمانوں کے یہاں۔ اب اس کے بغیر تو شادی ادھوری لگتی ہے۔ معلوم ہوتا کسی غریب کی شادی میں آگے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ چلے کوئی غریب کی شادی ہے، سب الگ الگ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے لوگ ہونے کے معنی، اپڈیٹ ہونے کے معنی بالکل اپڈیٹ ہو جائے، ہمارا ماحول ایک جیسا ہو، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ اتنے ہم براؤڈ مائنڈڈ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی تفریق نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی، ہم سب ایک ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، شانہ بشانہ مل کر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی آج مسلمانوں کی شادیوں میں آپ دیکھیں گے۔ ان کے سامنے اللہ کا فرمان پیش کیا جائے، نبی کی احادیث پیش کی جائے، بات تو صحیح ہے لیکن گھر کا پریشر ہے، ابا کا پریشر ہے، اماں کا پریشر ہے، فلاں کا پریشر ہے، اس کا پریشر ہے، اس کا پریشر ہے، سارے پریشر ان کے سامنے ہے اور سب کو خوش کرنا ہے۔ رب کی رضا کوئی اہمیت نہیں رکھتی، رب کی رضا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر ہم سال میں قربانی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، کہیں گے ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کیا۔ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے والوں سنو، جب تم سنت ابراہیمی کو ادا کرو قربانی کے ذریعے سے، اپنی زندگی میں اس بات کو نافذ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ رب العالمین کا فرمان آ جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے۔ اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو تمہاری قربانیاں بے معنی ہیں، بے مقصد ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے سوائے گوشت خوری کے۔ کیونکہ ایسی قربانیاں تقوی سے خالی ہے، ایسی قربانیاں تقوی سے خالی ہے، للہیت سے خالی ہے، رضا الہی سے خالی ایسی قربانیاں ہیں جس قربانی کے کرنے والے حضرات ملت ابراہیمی کی اتباع نہ کریں، ملت ابراہیمی کی پیروی نہ کریں، اسوہ ابراہیمی کو نہ اپنائے وہ، اور صرف جانور کی قربانی کریں، ایسی قربانیاں بے معنی بے مقصد ہے۔ آپ اپنے اندر ابراہیمی کردار پیدا کیجئے، ابراہیمی کردار پیدا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانے والے تھے، جھک جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دوسری خوبی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تیسری خوبی، ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری خوبی ہے، جس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس خوبی کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے تھے، بڑے قدردان تھے۔ جو نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی تھی اس نعمت کے بڑے قدردان تھے، بڑے قدردان۔ نعمت کی قدردانی بڑی چیز ہے، یاد رکھیے گا، نعمت کی قدردانی بڑی چیز ہے۔ جو نعمت اللہ رب العالمین آپ کو دے، اس نعمت کی اگر آپ قدردانی نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین بھی لیتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اور بارہا کہتا، غالباً اس سے پہلے ہی میں نے کہا تھا اور غالباً اسی مسجد میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی ایسے علاقے میں خالص اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ فراہم ہو جائے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ غالباً میں نے یہی کہا، اسی مسجد میں میں نے کہا تھا غالباً، اور آج پھر کہہ رہا ہوں اسی بات کو میں۔ کسی مقام پر کسی جگہ میں اگر منہج سلف پر عمل کرنے والا امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کی قدردانی نہیں کیجیے گا تو اللہ چھین لے گا آپ سے، اللہ چھین لے گا آپ سے، یاد رکھیے گا، اللہ چھین لے گا اس نعمت کو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ غالباً میں نے عیدگاہ میں بھی کہا تھا، میں نے ایک مرتبہ
یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ شہر کے قلب میں، بالکل قلب میں، دل کے علاقے میں آپ کھڑے ہو کر کے دو گانے عید ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. خالص سلفی خالص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز عیدین کو ادا کرتے ہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکر لانعمی، نعمتوں کے بہت ہی قدردان تھے، وہ ناقدری نہیں کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا. اللہ اکبر. اللہ جب حکم دیتا تو پہلے کہتا تمہارا رب تم کو حکم دے رہا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری جانب سے ملنے والی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے، وہ نعمت اور بڑھا دیں گے، تم کو اس پہ اضافہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. میرا عذاب بہت سخت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کتنی تکلیفیں آئی، کتنی مصیبتیں آئی. گھر بار چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، ملک بدر ہونا پڑا، لیکن کبھی بھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں لائے. بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں. آج حالت یہ ہے کہ اگر محض میں بات کھل کر کہتا ہوں، محض رفع الیدین کرنے کے وجہ سے اگر کچھ پریشانیاں آپ کے سامنے آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے، چھوڑو، یہ بھی تو سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، سب کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی آفتیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، کوئی شکایت کے کلمات زبان پر نہیں لائے. اور جیسے ہی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اولاد نہیں تھی، ایک طویل عمر تک اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، لیکن کبھی زبان پر حرف شکایت لائی؟ کبھی قرآن کے کسی آیت میں پڑھا آپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام زبان پر شکایت کی کہ اللہ تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی مجھے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ کب سنے گا میرا، سب کو دے رہا ہے ہم ہی کو نہیں دے رہا ہے. ہم ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طویل عمر تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. ابراہیم علیہ السلام رب سے فریاد کرتے رہے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. شکریہ کے کلمات زبان سے ظاہر کر دی ابراہیم علیہ السلام. اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے بڑائی ہے، بزرگی ہے، تو نے ہمیں اس عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کتنے شکر گزار تھے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں شکر گزاری کی تعلیم دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شکر گزاری کے لیے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس انواع اور اقسام کی نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، کوٹھی ہے، باڑی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، جسم ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دل بھی درست ہے، گردہ بھی درست ہے، پھیپھڑے بھی درست ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھ بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. شکر کا ایک کلمہ ہمارے زبان سے نہیں نکلتا، ایک کلمہ نہیں نکلتا زبان سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اظہار تشکر کے لیے، شکر کے کلمات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے. رات کو عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر طویل عبادت کیوں کرتے؟ کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے بھائیو، شکر یہ شکر جو ہے یہ ایک کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، خوبی ہے. میرے بھائیو، ان کردار کو، ان خوبیوں کو ہمارے اندر بھی، اگر ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کردار ہمارے پاس آئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا،
ہمیں بھی اللہ رب العالمین قدر و منزلت عطا فرمائے گا، اور نہیں تو پھر ہم رسمی طور پر ہم قربانی کرتے چلے جائیں گے ہر سال، لیکن اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر۔